حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ فلاں آدمی کے اوپر جن چڑھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف گیا اور میں نے دعا کی اور اللہ کا کلام پڑھا اور اس کے اوپر پھونکا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے، پوچھا عبداللہ تو نے کیا پڑھا اس کے اوپر جا کر؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے کان کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، پوری یہ آیت پڑھ دی میں نے اور اس کے کان میں پھونک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے، عبداللہ بن مسعود کو دیکھا اور پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ تجھے پتہ ہے یہ آیت کیسی آیت ہے؟ اس رب کی قسم کہ جس نے مجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ آیت اگر یقین کے ساتھ آدمی پہاڑ پر کھڑا ہو کر پڑھے تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دے گا۔ اب میں یہ بات پڑھ رہا تھا اور مجھے یہ خیال آیا کہ پچھلے 4-5 سال سے کسی اللہ والے نے، کسی نیک بزرگ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھی دیکھو دن کے وقت یہ آیت پڑھ لیا کرو، دن کے شروع میں یہ آیت پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت تمہارے سارے دن کے کاموں کے لیے کافی ہو جائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ 3-4 سالوں سے تو میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے کوئی اس کا افیکٹ نہیں دیکھا، نہ اپنی ذات پر دیکھا نہ کسی اور پر دیکھا۔ تو مجھے وہ خیال آیا بات یہ ہے کہ عمل تو عبداللہ بن مسعود نے بھی وہی کیا جو میں کر رہا ہوں، انہوں نے تو ایک ہی دفعہ کیا، میں تو 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ایمان کی جو مایا ہے وہ ایسی ہے کہ یہ جو آیتوں کے بول ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو وہ جو ڈیزائرڈ افیکٹس ہم چاہتے ہیں نا، وہ ڈیزائرڈ افیکٹ جو ہیں وہ ڈیزائرڈ افیکٹ ہو جاتے ہیں، اور میں پڑھ کے رہ جاتا ہوں۔ ابھی ہم حج پر تھے، بڑے فخر سے انہوں نے بتایا کہ بھئی اس سال تو 45 لاکھ آدمی نے حج کیا۔ اب 45 لاکھ لوگوں نے، الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے، امت مسلمہ میں سے 45 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ لاہور کی آبادی 45 لاکھ کی ہے، تو مکہ اتنا چھوٹا سا شہر ہے اور 45 لاکھ بندہ مکے میں، اللہ نے ان کے وہاں پر کھانے کا بھی انتظام اور پینے کا بھی انتظام، نہانے دھونے کا بھی انتظام، پانی کیسے خرچ ہوتا ہوگا، ادھر دوسری ایمنسٹیز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی، وہ کیسے اللہ نے ایک نظام چلایا، اور وہ 45 لاکھ کے 45 لاکھ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوں گے یا اللہ مسلمانوں کو پھر سے عروج نصیب فرما، اسلام کو عروج نصیب فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں کو قبول فرما۔ وہ سب کیا کیا دعائیں نہیں کرتے ہوں گے، اور ہم کیسی امیدیں لگا کے رکھتے ہیں ان حاجیوں سے۔ یقیناً اللہ کے ہاں یہ دعائیں تو قبول ہوتی ہوں گی لیکن وہ ڈیزائرڈ افیکٹس نہیں ہو رہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے حج سے ہو گئے۔ انہوں نے تو 30 سال کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ ہی تو تھے جب اللہ کے نبی نے اس دنیا سے وصال فرمایا، تو ان کے دنیا سے چلے جانے کے 30 سال کے بعد مسلمان 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے، 3 بر اعظموں کے بادشاہ بن گئے۔ کیا ہوا؟ فرق کیا ہے؟ وہ ایمان کی کمی فرق ہے میرے دوستوں، اور کوئی نہیں۔ اعمال وہ بھی وہی کرتے ہیں، وہ بھی وہی کرتے تھے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہم زیادہ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود ایک دفعہ تابعین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تو ان سے فرمانے لگے اے تابعین کی جماعت، آج تم لوگ روزے بھی زیادہ رکھتے ہو، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہو، قرآن بھی زیادہ پڑھتے ہو۔ صحابہ اتنا نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بڑے مقبول لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا تھا کہ ان کے دل دنیا کی لذتوں اور اس کی حب جا اور حب مال سے ان کے دل خالی تھے، اور ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ میرا دوست ہے سعید انور، کرکٹ پلیئر جو ہے ہمارا، میں اور وہ جماعت میں ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، تو وہ ایک بات اکثر کہتا ہے اور بڑی اچھی بات وہ کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے دیکھو ایک کنواں ہے نا جس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کنویں سے سب نفع اٹھا رہے ہیں، اگر اس کنویں کے اندر ایک مرا ہوا کتا گر جائے آ کر، ایک مرا ہوا کتا ہی تو ہے، اتنا بڑا کنواں ہے بھائی، اتنا پانی بھرا ہوا، ایک مرا ہوا کتا ہی ہے، اب مجھے بتاؤ ہم میں سے کیا کوئی بھی اس کنویں سے کوئی نفع اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ اس میں پانی پہ پانی بھرتے رہو، کوئی نہیں۔ لوگ کہیں گے 1 منٹ رکو، سب سے پہلے اس مرے ہوئے کتے کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالو، اس کے باہر نکل جانے کے بعد اب جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ پھر پانی کو صرف ایک ہی دفعہ صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پانی بھرو گے اس پانی سے تم ہر قسم کا نفع اٹھا سکتے ہو، اس کو پی بھی سکتے ہو، اس سے وضو بھی کر سکتے ہو، گھر کا کھانا بھی پکا سکتے ہو۔ تو اعمال کی کمی نہیں ہے، اعمال تو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائی اور میری بہنوں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے دل ایمان کی مایا سے خالی ہے۔
भाई और मेरी बहनों, दुनिया में आ जाने के बाद हमारा सबसे कीमती असासा ईमान है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जब कोई हाल आता था, कोई दुनियावी हाल आता था, तो आप अल्लाह से बहुत शुक्र करते थे, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये हाल मेरी जान पर आया है, मेरे ईमान पर नहीं आया। क्योंकि मेरे दोस्तों, ईमान वो अंदर की माया है जो इंसान को अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करती है। वरना आप यकीन करो, थोड़ी देर के लिए सिखाओ, एक गैर मुस्लिम को भी 10 मिनट में हम नमाज पढ़नी सिखा सकते हैं। वो 10-15 मिनट में नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। उसी तरीके से तकबीर तहरीमा करेगा, हाथ बांधेगा, खड़ा रहेगा, उसी तरीके से रुकू में चला जाएगा, उसी तरीके से सजदा भी कर लेगा। और ये बात साबित है, पुराने वक्तों में 1400 साल में कई दफ़ा हुआ ये कि गैर मुस्लिम जासूसों ने इमामों का भेष बदला और अरसे दराज तक मस्जिदों की इमामत करते रहे। तो ये आमाल जो हैं, नमाज हो गई, रोज़ा हो गया, हज, ज़कात, अच्छे बोल, मीठा बोल, अच्छे अखलाक, अच्छे मामलात, अल्लाह के यहाँ इनकी कीमत उसी वक़्त लगती है जब दिल के अंदर ईमान हो, वरना अल्लाह के यहाँ इनकी कोई हकीकत नहीं है। तो मेरा आपका सबसे कीमती असासा ईमान है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक चीज़ पढ़ रहा था कि अच्छा, मेरी एक गुजारिश है भाई, जितनी देर मैं बात करूं भाई, कोई तकबीर और नारे नहीं लगाने यहाँ पर। हाँ, ज़रा थोड़ी देर आपकी मुझे तवज्जो की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दुनिया के इस वक्त इतने सारे काम छोड़ के आपके पास आया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं क्योंकि यहाँ पर आने की ज़रूरत समझता था, इसलिए बड़ी ज़रूरी अपॉइंटमेंट्स मैंने कैंसिल की, फिर मैं यहाँ आया हूँ। और ये मैं आपको इसलिए, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप सब हजरात जो हैं इस मुल्क के कल के मेहमान हैं। और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की बागडोर कल आपके हाथ में होनी है। और मेरी दिलो जान से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों से अपने दीन का काम ले, क्योंकि जिसके लिए अल्लाह ने ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने इससे काम लेना है, यकीन करो मेरे दोस्तों, आप ज़र्रा करेंगे और अल्लाह आपसे ऐसे काम लेगा। आप एक कतरा काम करेंगे, अल्लाह आपसे काम ऐसे लेगा जैसे समंदर से लेता है। वो उसकी अपनी मर्जी पर है, आप में से किसको चुन ले। ठीक है, यूँ अगर हम जोर लगाएं तो किसी को 2 रकात नमाज